اور اب سورہ طور ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں تقریباً 49 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی زیادہ تر عقائد کا بیان ہوگا، آخرت کے احوال کا ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، طور کی قسم، وکتاب مستور، اور اس کتاب کی، فی رق منشور، اس کتاب لکھی ہوئی چیز کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہوا ہے، ایک کھلے دفتر میں۔ دفتر سے مراد رجسٹر جس کو آپ کہہ لیں، تو اس سے مراد یا تو توریت ہے، یا اس سے مراد علماء نے فرمایا کہ قرآن عظیم ہے، یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یا اس سے مراد کرامن کاتبین کا لکھا ہوا وہ تمام معاملہ ہے کہ جو بندے کا نام اعمال کے طور پر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، یہ بالکل جو ہمارا کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل مد مقابل 7ویں آسمان پر عرش الہی کے مقابلے میں بالکل ایسا ایک مکان تعمیر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ دنیاوی جو ہم لوگ ہیں، انسان اور جنات ہیں، ان کا قبلہ یہ دنیاوی کعبۃ اللہ ہے، اور جو آسمان والے ہیں یعنی فرشتے، ان کا کعبہ یا ان کا قبلہ یہ بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ طواف بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تھے تو صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ آپ نے خود اپنی چشمان ظاہری سے اس بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما آپ نے خود دیکھے تھے، اور بیت المعمور بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا اور اس کی آ کر خبر دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، بلند چھت سے مراد آسمان۔ والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم، یعنی جس کو بھڑکا دیا گیا ہو۔ تو اس کی کئی تفسیریں ہیں، جس میں سے ایک معقول اور بہترین تفسیر مزید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان تمام جتنے بھی دنیا کے سمندر ہیں انہیں آگ کا سمندر بنا دے گا، اور انہیں بھی جہنم میں لوگوں پر عذاب کے طور پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں بھی ایک تعظیم اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر قرآن پاک میں انہی چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر کسی بھی لحاظ سے دال ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی قسم یاد فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے، ضرور وقوع پذیر ہونا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ عذاب تو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرما دے تو کون ایسی طاقت ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کر اس کو ٹالے۔ لہذا نتیجہ نکلا کہ اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں، وہ عذاب ضرور واقع ہوگا۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قسمیں یاد فرمانے کے بعد اور پھر انا کے لفظ کے ساتھ اور اس کی خبر پر لام تاکید داخل فرمائے، اتنی تاکیدیں ہوں، تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ کلام عرب میں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے چند طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی قسم کھا کر اپنے بات کو بیان فرمائے، دوسرا یہ کہ اپنے کلام کو لفظ انا سے شروع کرے کہ انا حرف تحقیق ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ بالکل تحقیق شدہ ہے، میں نے پوری تحقیق کر لی ہے۔ اور جب یہ انا کی خبر جب آتی ہے اس پر اگر لام تاکید داخل ہو جائے تو مزید تاکید پیدا ہوتی ہے، جیسے لا واقع اللہ نے بیان فرمایا۔ اتنی تاکیدوں کے بعد یہ بات بیان ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ویسے تو اللہ کا فرمانا ہی کافی تھا، لیکن یہ مزید اتنی تاکیدیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا مزید کامل یقین عطا فرمائے اور عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان خوب ہلیں گے۔ خوب ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ جیسے ایک چکی گھومتی ہے، ایسے حدیث میں آیا کہ اس طریقے سے تیزی کے ساتھ آسمان سرکولیٹ کرے گا اور سب پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج بھی سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین سے کئی 100 گنا بڑے سیارے
اس وقت خلا میں یعنی آسمان پر ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح گھوم رہے ہیں، اور ان میں ایک ایسی مقناطیسی مطلب مدافعت کی قوت ہے کہ ہر ایک دوسرے کو دفع کر رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ جیسے کہ دو مقناطیس اگر لے لیں، اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، اگر نیگیٹو کو نیگیٹو کی طرف کریں تو دھکا لگتا ہے، اور اس طرح پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ ملائیں تو بھی وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، کبھی چپکے گا نہیں۔ لیکن نیگیٹو اینڈ پازیٹیو اگر ملے گا تو بہت تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے۔ اب جتنا زیادہ پاورفل مقناطیس ہوں گے دونوں جانب سے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے۔ اگر بہت بڑے بڑے مقناطیس رکھے ہوں اور ایک دم آپ مثلا الیکٹرک کے ذریعے ان میں کوئی میگنیٹک فیلڈ میں ان کو لے کر آتے ہیں اور دباتے ہیں، آپ بٹن آن کرتے ہیں تو تیزی کے ساتھ وہ ٹکرائیں گے۔ اگر درمیان میں آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو شاید وہ پس بھی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو سیارے جن کی مخالف سمت ایک دوسرے کی طرف ہے، گویا کہ دونوں کا یہ تو پازیٹیو ایک دوسرے کی طرف ہے یا نیگیٹو ایک دوسرے کی طرف ہے، لیکن بروز قیامت نیگیٹو اور پازیٹیو ہو جائے گا، یعنی تیزی کے ساتھ پھر ان میں کشش پیدا ہوگی، اور کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سیارے ایک دوسرے کی طرف آئیں گے، اور جب ٹکرائیں گے تو لازم سی بات ہے کہ تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو یہ ہماری جو حدیثیں ہیں ہمارے قرآن اور حدیث یہ ہمیں بیان کر رہی ہے کہ بروز قیامت ایسا ہوگا، اور سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر سیاروں کے درمیان یہ جو ایک مدافعت ہے، ایک دوسرے کو دفع کرنے والی قوت ختم ہو جائے تو یہ کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ اور یہ جب عقلاً بھی یہ ثابت ہے تو ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث ہمیں اسی عقلی طور پہ ثابت شدہ شے کی خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ایک دن ضرور ہوگا، اور یہ آپس میں ٹکرا کر پورا آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح زمین تباہ ہوگی، لہذا ارشاد فرمایا وَتَصِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ خوب چلیں گے۔ خوب چلیں گے سے مراد کہ وہ بھی تباہی بربادی ہوگی، اس طرح محسوس ہوگا جیسے پہاڑ چل رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں جیسے اب بم وغیرہ پھٹتا ہے تو بڑے بڑے چٹانیں اڑ کر دور تک جاتی ہیں، اس طریقے سے وہ پہاڑ اڑ کر ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے اور ٹکرا رہے ہوں گے، اور لوگ اس کے نیچے پس رہے ہوں گے۔ اگر آج بھی ایک ایٹم بم ڈال دیا جائے تو ان مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے بھاری بھاری چیزیں اچانک مطلب ایسا لگتا ہے بالکل یہ جیسے بلڈنگ گرانی ہوتی ہے بہت بڑی، باہر کے ملکوں میں تو ایسی ہوتا ہے کہ بم بلاسٹ کرتے ہیں اور وہ ساری بلڈنگ نیچے آتی ہے، تو اتنی یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں اچانک زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بروز قیامت بڑے بڑے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ فوائل یومئذ للمکذبین، تو بربادی ہے آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول قرآن عظیم آخرت کو جھٹلایا، ان کے لیے خرابی اور بربادی ہوگی۔ الذین ہم فی خوض یلعبون، وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں، مشغلے میں کھیل رہے ہیں یعنی جو آخرت کو فراموش کرنے، جہالت کے اندر مبتلا ہو کر، کفر میں مبتلا ہو کر کھیل کود میں مصروف ہیں، دنیا کی طرف مائل ہیں، یہ سب کے سب بروز قیامت ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی طرف خوب دھکیلے جائیں گے، یعنی دھکا دے دے کر بالکل جیسے حقارت کے ساتھ جانور کو دھکیلا جاتا ہے، ایسے ہی ان کفار کو دھکیل کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مضمون کے مطابق ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کے پیر ان کے گردنوں سے باندھ دیے جائیں گے۔ اب یہ خود دیکھیں کتنا مضحکہ خیز منظر ہوگا، اور پھر منہ کے بل ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی انتہائی ذلت، رسوائی، درد، عذاب، شدت، یہ تمام چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آج دنیا میں اگر اسلام قبول کر لیا جائے تو ان تمام آفات سے محفوظ رہنا ممکن ہے، ورنہ وعدہ خداوندی کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ضرور اس طرح کا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ کہاں جہنم ہوگا، کہاں آخرت ہوگی، ایسے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یا نبی جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن جب بروز قیامت پہنچیں گے، اب جہنم سامنے نظر آئے گی تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی جہنم ہے نا جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے۔
افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم اس کو نہیں دیکھتے، یعنی تمہیں باطنی بصیرت حاصل نہیں۔ تو یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ سب کچھ جادو ہے جو یہ نبی کریم لے کر آئے، یہ سب کہانت ہے، یہ نبی کو معاذ اللہ جادوگر کہا کرتے تھے۔ تو جب یہ اس جہنم کو دیکھیں گے تو فرشتے ان کو وہی ان کی احمقانہ سوچ کا احساس دلائیں گے کہ دنیا میں تم سب کچھ جادو کہا کرتے تھے، اب غور سے دیکھو کیا یہ جادو ہے، کیا یہ نظر بندی ہے، کیا یہ شعبدہ بازی ہے یا ایک حقیقت ہے، اس کو آج تم غور سے دیکھو۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے سب برابر ہے، بے صبری کرو گے تب بھی عذاب ہوتا رہے گا، اگر تم یہ کہو چلو اب صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اس حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے اور کبھی تمہارا عذاب ختم ہو جائے، وہاں پہ صبر اور بے صبری سب برابر ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، یعنی یہ صبر اور بے صبری یہ دونوں کیفیات تم پر اب برابر ہیں، ان کا کوئی اچھا نتیجہ تم پر مرتب نہیں ہوگا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ محض بدلہ دیا جائے گا تمہیں اس چیز کا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے، یعنی تم نے جو کفر اختیار کیا، دین کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو معبود تصور کیا، یہ ان سب کا بدلہ ہے۔ لہٰذا آج دنیا میں اپنی عقل کو بہت زیادہ استعمال کرنے والا کل بروز قیامت انتہائی لاچار اور بے بس ہوگا، اور وہاں پر اس کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب جیسے کہ بارہا آپ نے پہلے بھی ملاحظہ فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جب کافر کا تذکرہ ہوتا ہے تو مقابل میں مومنین کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے، جہنم کے احوال بیان ہوں تو جنت کے تذکرے بھی کر دیے جاتے ہیں، دنیا کی باتیں بیان ہوں تو آخرت کے احوال کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ کافروں کا اور جہنم کا حال بیان فرمایا تو اب جنت اور جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہیں، یعنی جو دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرے اور پرہیزگار اسے نہیں کہتے کہ جو صرف مسجد میں چندہ دے دے، تھوڑا بہت غریبوں کی امداد کر دے، بیواؤں کی امداد کر دے، بس یہ متقی ہو گیا، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے سے ہے۔ ہر ظاہری باطنی گناہ سے آدمی بچے گا تو اسی کو متقی کہا جائے گا، اور گناہ سے بچنا اس کے دو مفہوم ہیں، ایک جو عبادات اللہ نے ہم پہ فرض اور واجب کی انہیں ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، تبھی تو ہم گناہ سے بچیں گے۔ دوسرا بعض ممنوع افعال جن کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کرنا منع فرمایا ان سے بچنا، یہ دونوں چیزیں گناہ سے بچنا ہے۔ عبادات کو وقت پہ ادا کرنا، اس سے بھی انسان گناہوں سے محفوظ رہا، اور جن چیزوں کے کرنے کو منع کیا ان سے رک گیا، یہ بھی گناہ سے بچنا ہوا۔ تو جو اس طرح بچنا اختیار کر لے گا صغیرہ کبیرہ گناہ سے، ظاہری باطنی گناہ سے، خلوت میں جلوت میں، اس کو حقیقتاً متقی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی اس کے بعد سود بھی لے رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، سارا فراڈ کر رہے ہیں، زبان پہ گالیاں جا رہی ہیں، جی متقی ہیں، یا کوئی ایک آدھ نیک کام کر لیا جو بڑا مشہور ہو گیا، بڑے پیمانے پہ کوئی نیک کام ہو رہا ہے، مثلا کوئی ویلفیئر ادارہ کھول دیا، کوئی غریبوں بیواؤں کے لیے ادارہ کھول دیا، مدارس بنا دیے، لیکن پھر وہ فراڈ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، ہر قسم کا ناجائز کام کر رہا ہے، تو عوامی زبان میں تو اسے بھی متقی کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک غریب جس کو اس شخص سے فائدہ پہنچے گا وہ تو بولے گا جی بڑے یہ متقی پرہیزگار آدمی ہیں۔ تو کسی کی زبان پر ہمارے لیے متقی یا پرہیزگار جاری ہو جانا اس بات کی سند نہیں ہے کہ ہم حقیقتاً متقی پرہیزگار ہو چکے ہیں، بلکہ اس کے لیے معیار اور پیمانہ شریعت ہے، شریعت بتائے گی یہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں، اور اس کا یہی معاملہ ہے یا اس کا معیار یہی ہے کہ اس شخص کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہونا چاہیے، اس کا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جو عبادات اس پہ فرض یا واجب قرار دی گئیں انہیں وہ پورا کرے تو وہ متقی ہے، ورنہ پھر غیر متقین کی فہرست میں آئے گا، مسلمان تو رہے گا لیکن غیر متقی ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے فضائل بیان فرمائے کہ بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم،
اپنے رب کے دین پر خوب خوش، یعنی خوش خوش ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب دوزخ کے عذاب سے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے، یعنی جو تم نے اچھے اعمال کیے تھے آج اس کا یہ بدلہ ہے کہ تم کھاؤ پیو خوب خوشگواری کے ساتھ اس جنت کے اندر رہو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، قطار در قطار لگے ہوئے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، یعنی تختوں پر تکیہ لگائے تختے ہوں گے، سرر مصفوفہ کہ قطار سے جو ان کے تختے ہیں یعنی تخت بچھے ہوئے ہوں گے ان پر یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم شادی کریں گے ان کی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، یعنی جنت میں آدمی کو جو دنیا کے اندر اس کی زوجہ ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی رہے گی، اس کے علاوہ مزید اس کو حوریں عطا کی جائیں گی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ، اور وہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد میں سے جس نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ان کو، ذریتہم، ان کی اولاد سے، یعنی ہم نے ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا یا ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہ دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو باپ درجات کی بلندی حاصل کر کے جنت میں داخل ہوا اس کی اولاد اس کے ساتھ ہی رہے گی، چاہے وہ درجات کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوئی ہو۔ اگر وہ اپنے باپ کی پیروی کرتے رہے یعنی ایمان اختیار کر کے رکھا، اب چاہے نیک عمل کم بھی کیوں نہ ہوں، اگر باپ بلند درجات میں ہے تو چونکہ قطع رحمی تو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، تو اسی طرح جنت میں بھی ان کی جدائی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائے گا، وہ ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، اور ان کے عمل میں کچھ کمی بھی نہ دی جائے گی، یعنی مکمل طور پہ ان کے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، یعنی جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں رہن رکھے ہوئے ہیں۔ رہن رکھے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا عمل ہوگا بدلہ ویسے ہی دیا جائے گا، گویا کہ جو عمل کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے آخرت میں اس کے موافق اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ اور درجات عطا فرمائے گا۔ اچھے عمل کرنے والے کے لیے جنت ہے، برے عمل کرنے والے کے لیے دوزخ ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میووں سے اور گوشت سے جو وہ خواہش کریں، جس چیز کا گوشت کھانا ہے وہ کھا لیں، اور جس طرح کی اللہ تعالیٰ ان کو میوے عطا فرمائے گا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنی کم آمدنی کی بنا پر ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ بیچارہ حسرت سے دیکھتا ہے، پھر نگاہیں چرا لیتا ہے تاکہ قلب اس کا لالچ نہ کرے۔ لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ترسا ہوا شخص اگر بالفرض ترسا بھی ہوگا لیکن نیک اعمال کر کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حسرتوں کو وہاں پورا فرمائے گا۔ وہ جس قسم کے گوشت کی تمنا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور وہ کیسا گوشت ہوگا یقینی سی بات ہے کہ یہاں کا گوشت تو پھر بھی کچا پکا، کم مرچوں والا، زیادہ مرچوں والا ہو سکتا ہے، کم گلا، زیادہ گل گیا ہو، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مہمان نوازی ہوگی، وہ گوشت اتنا لذیذ اور اتنا بہترین قسم کا ہوگا، اور پھر ہر قسم کے میوے ہوں گے جن کے ذائقے کا تصور دنیا میں ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو تمام میوے اور گوشت جیسا وہ چاہیں گے وہاں ملے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یہ ایک دوسرے سے چھینتے ہوں گے وہ جام جس میں نہ بےہودگی ہے اور نہ کوئی گناہگاری ہے، یعنی جیسے ہنسی مذاق کرتے ہیں آپس میں دوست ایک دوسرے سے چھینتے ہیں، اس طریقے سے وہ دل لگی کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں بےہودگی نہیں ہوگی اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں چھین رہے ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے،
یطوفو چکر لگائیں گے، یعنی جسے بار بار نوکر جاتا ہے، پھر کچھ چیز لے کر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہر جنتی کے لیے کم از کم 1000 غلام تو ضرور ہوں گے یعنی 1000 لڑکے جو خدمت گزار ہوں گے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ کام ہوگا. جیسے ایک آپ کے لیے کوئی پھل لے کر آ رہا ہے، دوسرا گوشت لے کر آ رہا ہے، تیسرا پانی، چوتھا شہد، پانچواں دودھ، چھٹا شراب. اب یہ تو بیان کرنا ختم ہو جائے گا، 1000 پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئیں گے. تو ادنا ترین جنتی کے لیے 1000 غلام ہوں گے. یہاں ایک نوکر افورڈ کرنا اس مہنگائی کے زمانے میں بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے، وہاں پہ 1000 نوکر اور بالکل مفت میں حاصل ہوں گے، اور بالکل انہیں کوئی تنخواہ نہیں دینی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت ہی عیش و آرام ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ ایسے موتی ہیں جنہیں چھپایا گیا ہو. جیسے سمندر میں سے سیپی نکلتی ہے، اس کو اگر آپ کھولیں تو اندر سے ہیرا موتی نکلتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ موتی کیونکہ چھپا ہوتا ہے، کوئی اس میں گندگی نہیں ہوتی، کسی نے اس کو چھوا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے گویا کہ اشارہ فرمایا گیا کہ وہ لڑکے ایسے ہوں گے کہ ایسا لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں. اگر ان کو دور سے دیکھا جائے گا سرخ و سفید خوبصورت ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جائے گا، اور عجیب خوشگوار تبدیلی اس کے قلب میں پیدا ہوگی. لیکن چونکہ جنت میں کوئی بیہودگی، کوئی ایسا کوئی گندگی ہے ہی نہیں، تو وہاں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو دیکھ کر ذہن میں پاکیزگی بھی قائم رہے گی، اور طبیعت میں بہت نشاط اور سرور پیدا ہوگا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان جنتیوں میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے. اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے، یعنی وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے، یار تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے، تم نے کیا 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 تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا عطا فرمایا. اس طرح وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں ان سوالات کو الہام فرمائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ان احوال کا تذکرہ کریں جو وہ دنیا میں کرتے تھے، اور جو انعام ان کو ملا. اس طرح قلب میں بھی اور زبان پر بھی اعتراف نعمت کا خیال دل میں آئے گا، اور زبان پر وہ جاری ہوگا الفاظ کی شکل میں، اور اس طریقے سے وہ مزید خوشی محسوس کریں گے. کیونکہ جب کسی پر کوئی برے حالات ہوتے ہیں، پھر وہ خوشحالی کی طرف مائل ہو جائے اور اس سے پوچھا جائے پہلے آپ کیسے تھے، تو وہ بڑے مزے کے ساتھ اپنے وہ تنگدستی کے واقعات بتاتا ہے، اور اسے پھر کوئی غم کوئی فکر محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اب موجودہ خوشحالی اس کے ان غموں والے دور کی اذیت پر پردہ ڈال چکی ہوتی ہے. تو مزہ آتا ہے سنانے میں کہ کیسے میں محنت کر کے خوشحالی کی طرف مائل ہوا. اسی طریقے سے وہ جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو دنیا میں جو انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف مائل ہوئے، اور اس راہ میں انہیں شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کثیر مقدار میں پیسہ نہ کما سکے کیونکہ رزق حلال بہت قلیل مقدار میں آتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کی، دین کی راہ پر چلتے تھے تو لوگ راستہ روکتے تھے، اس پر اذیت محسوس ہوتی تھی، وہ صبر کرتے تھے، ان پر طعنہ زنی ہوتی تھی، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. ان تمام یعنی اذیتوں پہ صبر کرنے کے بعد جب یہ جنت میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو حاصل ہوئیں، تو اب ان احوال کا تذکرہ کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کر کے یقیناً ان کو ایک لذت اور خوشی محسوس ہونی ہے، اور یہ مزید اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشی کا اس طریقے سے سامان پیدا فرمائے گا. چنانچہ قالوا، وہ کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، یعنی دنیا کے اندر ہم بہت ڈرے ہوئے تھے کہ نیک عمل تو کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا نہیں فرمائے گا، ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی خطا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب فرما لے. لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہماری توقع سے بہت بڑھ کر ہے، اس نے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمایا، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمایا، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مقام عطا فرما دیا. فمن اللہ علینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، گرم لپٹ کے عذاب سے بچا لیا.
جیسے آگ جل رہی ہو، اگر آپ آگ کے اوپر اس طرح ہاتھ کریں گے تو آگ کی لو جو ہوتی ہے، ایک تو ہے خود آگ، اور پھر ایک ہے اس کی لپٹ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ انتہائی گرم ہوتی ہے، بلکہ اگر موم بتی کے شعلے کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ زیادہ جلائے گا کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں آگ اور اس کی لپٹ سے محفوظ فرما دیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے پہلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو آپ خود سوچئے، ایک لمحے کے لیے چشم تصور سے چشم تصور میں آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ احوال بیان کر رہے ہیں، دنیا سب ختم ہو چکی ہے، یہاں کی تمام محنتوں کی وصولی کا وقت آ گیا ہے کہ اب آپ اس پر اجرت حاصل کریں، اس کا بہترین بدلہ حاصل کریں، وہ کتنا پرسکون لمحہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہر ایک لمحے بعد انسان کو اذیت اور تکلیف اور مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں۔ میں نماز کے وقت ہو گیا، نماز پڑھو، یہ گناہ ہے، یہ مت کرو، ادھر مت دیکھو، ادھر مت جاؤ، یہ بات نہ سنو، وہ بات مت سنو، یہ بات نہ کہو، فلاں سے نہ ملو، کتنی ساری پابندیاں ہیں۔ لیکن جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا اور دنیا میں ان پابندیوں کا لحاظ کرتا رہا ہوگا، فقط اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا کی خاطر، اپنے حبیب کریم، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر، تو وہاں پر جانے کے بعد یہ ساری تکلیفیں، ساری اذیتیں بھول جائیں گی، اور انشاءاللہ وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں۔ آج تو ہم صبح جاگتے ہیں تو فکر ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے، یار آج پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں آئیں گی۔ رات کو انسان سوتا ہے تو اسے کل کی فکر ہوتی ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے تمام عوارضات ہیں، دنیا کی پریشانی ہیں، یہاں ہی کی مشقت ہے، لیکن اگر اس میں رہتے ہوئے کوئی انسان دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لے، اور حقیقتاً جیسا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسا کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر آخرت میں اس کے لیے برکات اور نجات ہی نجات ہے۔ تو اگر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ کتنی ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں، تمام لذتیں اور نعمتیں تو حاصل نہیں کر سکتے، کتنی ہی فرما برداری کی طرف مائل ہو جائیں، وہ اس سے حاصل ہونے والی اذیت، بالفرض اس میں جو مشقت حاصل ہو رہی ہے وہ ایسی تو نہیں کہ ہمیں ہلاک کر دے۔ تو آدمی آزادانہ زندگی بھی گزار ہی لیتا ہے۔ آپ پورے ایک دن کا حساب کریں کہ اس پورے دن میں ہم نے کتنے مزے اور کتنے لذت حاصل کر لی، کیا کیا فائدہ حاصل کر لیا، بے عملی کے ذریعے، نمازیں ترک کرنے کے ذریعے، گالیاں بک کر، بد نگاہی کر کر، گندی چیز سننے کے بعد ایک دن میں کتنی لذت جمع کر لی، اور اس سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوا۔ اگر ہم اس اطاعت میں دن گزار دیتے تو کیا نقصان ہو جاتا، کیا یہ نفسانی خواہشات جو ہماری پوری نہیں ہوئی ہمیں ہلاک کر دیتی؟ ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ تو انسان کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہے۔ تو جسے آخرت کے معاملے میں یقین کامل حاصل ہو جائے، اس کے لیے پھر نفسانی خواہشات کو قربان کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا، اور جسے آخرت کے معاملے میں یقین ابھی پختہ اور کامل حاصل نہیں ہوا، یقین تو ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں ہمارا ایمان ہے کہ آخرت ہے، لیکن اس کا یقین کامل ابھی میں حاصل نہیں ہے، پختہ یقین حاصل نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی، اور ہم کسی گناہ یا خطا کے ذریعے یا اپنی نفسانی خواہش کے تکمیل کے ذریعے حاصل ہونے والی معمولی اور عارضی لذت کو اخروی انعام پر فوقیت دے دیتے ہیں، اور اس کو کم عقلی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے گا۔ آپ خود سوچ لیں کہ کتنا یہ ہم غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے انسان کہ اپنے نفس کی بات مان کر، شیطان کی اطاعت کر کے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر کے لذتیں حاصل کر رہا ہے، حالانکہ یہ لذتیں اطاعت کے مقابلے میں جو آخرت میں انعام ملے گا ان کی لذتوں کے مقابلے میں کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے ایک پتھر یہاں رکھ دیں اور ایک طرف ایک من سونا رکھ دیں، کیا تقابل ہے؟ اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں اور دنیا کی ان گناہوں کے ذریعے حاصل ہونے والی لذتوں کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری کم عقلی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، ان کے ارشادات کو، ان کی نصیحتوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، اور ان کو رد کر کے جو ہمیں وقتی طور پہ گناہوں سے، اپنی نفسانی خواہشات، چاہے وہ گناہ نہ ہو، مباح خواہشیں ہوں، ان کو پورا کر کے جو سکون مل رہا ہوتا ہے، بظاہر سکون، حالانکہ یہ سکون نہیں ہے، یہ ایک ایسا سمجھ لیجئے وقتی طور پر ایک ہمارا اطمینان قلب ہے جو اپنے پیچھے بہت اذیتوں کا سمندر لیے ہوئے ہے، لیکن بہرحال جو یہ سکون حاصل ہو بھی رہا ہے یہ بیکار ہے، وقتی ہے۔ ہر دن گزرنے والا ہمیں ایک نئے ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے، پچھلے دن کے سارے مزے بھول جاتے ہیں۔
تو اس کا مطلب پچھلے دن تو ضائع ہو گیا اور مزے بھی گئے، پھر اگلا دن آ گیا، اس میں مزے کیے، رات آئی پھر کوئی ٹینشن نیا، کوئی پریشانی، اگلے دن پھر پچھلے سارے مزے ختم۔ تو وہ جو وقتی لذتیں ہم نے حاصل کی تھیں اس کا کوئی ابدی فائدہ تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہو رہا، دن بھی ضائع ہوا اور لذت بھی ختم ہو گئی، بیکار۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام اختیار کرے۔ وقتی طور پر اذیت ہوگی، لیکن اس کے بعد جب دن گزرے گا یقینی سی بات ہے اس کی اذیت ختم، اذیت کا احساس ختم۔ فائدہ یہ ہوگا، لذت بھی ختم ہو رہی ہے، اذیت بھی ختم ہو رہی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو گناہ کے ذریعے لذت حاصل ہوئی تھی اس میں گناہ بھی گیا، لذت بھی گئی، فائدہ کچھ نہیں، لیکن جو اطاعت میں مشقت حاصل ہوئی، مشقت ختم ہو گئی، اس کا فائدہ باقی رہا اور وہ آخرت میں ہمیں حاصل ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم سمجھدار ہیں، کاروباری ضروری نہیں ہے کہ پیسہ لگا کے کاروبار کرے، بہت سے کاروباری ایسے ہیں جو آخرت کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں غور و تفکر کرتے ہیں کہ آج اپنی توانائی کا سرمایہ اگر میں اطاعت کے کاروبار میں لگا دوں گا، اللہ کی فرما برداری والے کاروبار میں لگا دوں گا تو پروفٹ بہت زبردست ہے۔ لیکن جو جاہل قسم کا ہوتا ہے، جسے آخرت کے یقین کامل حاصل نہیں، وہ اپنی توانائی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا سرمایہ وقتی لذات حاصل کرنے والے کاروبار میں لگا دیتا ہے، تو وہاں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں آ کر تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے اور وقتی طور پہ ایک لذت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کا مزہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے ایسا کاروبار کہ جس کا نفع عارضی ہو، وہ اس قسم کا کاروبار اختیار کرنے والا اچھا اور سمجھدار کاروباری ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں سمجھدار بزنس مین بننا چاہیے اور آخرت کا صحیح کاروبار، صحیح بزنس کرنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے یہاں پہ کروڑوں اربوں خربوں کما کر ایک اونچی کرسی پر بیٹھ کر اور دوسروں کو اپنے نیچے بیٹھ کر دیکھ کر وقتی سکون حاصل کرنے والا اور یہ سمجھنے والا کہ میں ان سب سے آگے بڑھ گیا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑی میں نے عزت مقام حاصل کر لیا، وہاں پر بڑا بیچارہ تہی دامن ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا، کیونکہ وہاں پر دنیا کے اندر پلازے بنانے کی وجہ سے، روپیہ جمع کرنے کی وجہ سے انعامات نہیں ملیں گے، بلکہ وہاں تقوی، پرہیزگاری اور خصوصاً علم دین کی دولت کے بدلے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی درجات اور مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو دنیا میں تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ تو جو جتنا دنیا میں تقوی والا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت اتنا ہی اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اس وقت بڑے بڑے پلازہ کھڑا کرنے والے، بڑا کاروبار کرنے والے، اگر انہوں نے ناجائز کام کیا ہے، حرام طریقے سے مال کمایا ہے، ان کی عزت خاک میں مل جائیں گی اور انتہائی حسرت کے ساتھ وہ ان درجات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لہٰذا پیسے کی دوڑ میں اپنے نفسانی شوق کو پورا کرنے کے لیے اور دوسروں کو پیچھے کرنے کے لیے اور ان سے دنیا کے اندر مقام فوق، بلند مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا حقیقتاً سمجھدار نہیں۔ اتنی ہی کوشش یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتا تو اس کو اتنا حاصل ہو جاتا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا، لیکن بہرحال اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے یقین کی پختگی ہوتی ہے جو انسان کو اس قسم کے اعمال کی طرف مائل کرتا۔ فذکر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ یہ کفار جو تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کبھی کہتے تھے کاہن ہیں یعنی نجومی ہیں، کبھی کہتے تھے مجنون ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو جو کچھ کہتے رہیں فذکر، آپ نصیحت فرماتے رہیے، ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے بات بیان کرتے ہیں کہ نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں۔ تو ان کی ان قول کا کیا اعتبار؟ تو آپ بالکل اپنے دل پر رنجیدگی یا افسوس طاری نہ فرمائیے اور آپ تبلیغ دین فرماتے رہیے، ان کو نصیحت کیجیے، آپ کا منصب، آپ کا کام یہی ہے۔ اس کے جواب میں اگر یہ آپ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے تو ان کی بدبختی ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت خود انہیں عطا فرما دے گا۔ فذکر، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، فما انت بنعمت ربک، پس آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب نہیں ہیں، بکاہن، کاہن، ولا مجنون، اور نہ مجنون، یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، یہ نبی شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے،
یعنی کافر کہا کرتے تھے کہ یہ بھی ایک شاعر ہیں، اور جیسے پچھلے شاعر ہلاک ہو گئے کہ ان کو موت آئی اور آہستہ آہستہ ان کے قصیدے بھی ختم ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفار کہتے تھے، اسی طرح ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ایک شاعر ہیں، اپنے شوق میں، اپنے شاعری کے شوق میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس طرح پچھلے شاعروں پر حوادث زمانہ طاری ہوئے اور وہ ہلاک ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، کہ ٹھیک ہے تم یہ جو بے سروپا باتیں کر رہے ہو کہ مجھے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کا تم انتظار کرو، اور تم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا اور آخرت میں نازل ہونے والا ہے اس کا میں انتظار کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ تمہاری امیدیں پوری ہوتی ہیں یا میرے یقین کی ایک عملی شکل تمہارے سامنے آتی ہے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ یعنی کیا ان کی عقلیں ان کو یہی بتاتی ہیں کہ اس نبی کو معاذ اللہ کاہن اور مجنون کہا جائے؟ حالانکہ اگر عقل کا درست استعمال کرتے تو کبھی بھی یہ بے سروپا بات نہ کہتے، کیونکہ جو شخص 40 سال تک ان کے درمیان رہا اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی عیب ظاہر نہیں ہوا، اور یہ لوگ ملاحظہ کرتے رہے کہ 40 سال تک اس شخص نے کسی کے سامنے زانوِ تلمس دراز نہیں کیا، یعنی کتاب نہیں پڑھی، کسی کے پاس پہنچے نہیں، اور ان جیسا کلام کرتا رہا، اور اچانک پھر ایک ایسا بہترین کلام لے کر آیا کہ جس کا مقابلہ کرنا عرب کے بڑے بڑے فصحاء کے بس میں نہ رہا، تو یقینی سی بات ہے کہ عقل یہی کہے گی کہ اس شخص کی پیروی کی جائے، کیونکہ اپنے پاس سے کلام لے کر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ انسانی کلام محسوس نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو اس کی کوئی نہ کوئی نظیر تو کلام عرب میں نظر آتی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہ آئے، اس لیے اللہ نے فرمایا ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش لوگ ہیں کہ اگر عقل کو استعمال کرتے اور کرنے، یا جیسے بعضوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ انسان کلام تو نہیں ہو سکتا، وہ مانتے تھے بعض اوقات نجی محافل میں، لیکن سرکشی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی عقول کو شریعت کے دائرے میں رہ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا یہ کفار کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن خود بنا لیا، خود یہ کہا ہے نبی کریم نے قرآن، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس قسم کی باتیں جو وہ کہتے ہیں یہ بے ایمانی کی وجہ سے ہیں، ان کو یقین حاصل نہیں ہے، تب اس وجہ سے ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنایا تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو لے آئیں وہ اس کی مثل ایک ہی بات اگر وہ سچے ہیں تو۔ یہ بڑا زبردست چیلنج تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے اپنے پاس سے بنا لیا تو ٹھیک ہے پھر ایک اس کی مثل کوئی آیت لے آؤ جو فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت، سلاست و روانی، جملوں کے لفظوں کے بہترین استعمال اور غیبی خبریں دینے کے اعتبار سے قرآن پاک کی کسی آیت کے مقابل ہو، لے کر آؤ اور پیش کر دو۔ تو یہ اتنا بڑا چیلنج، بڑے بڑے فصحاء عرب سامنے موجود، لیکن ایک حدیث سے مراد بات، ایک بات بنا کر نہ لا سکے، جس سے ثابت ہوا کہ قرآن کا مقابلہ جب بڑے بڑے فصحاء عرب نہ کر سکے تو قیامت تک اب کون اتنا فصیح پیدا ہوگا جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے انہیں ایک صحیح مذہب عطا فرمایا، اور ایسا بہترین مذہب عطا فرمایا کہ جس کا رد کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ جو اپنے قلب میں بغض و عناد نہیں رکھتا وہ کبھی بھی مذہب اسلام کے خلاف تحقیق کرنے کے بعد نہیں بول سکتا، وہ تحقیق کر لے، قرآن پاک پہ ریسرچ کرے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ کسی عام آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک اللہ کا کلام ہے، اور جب اس کلام کو درست مان لیا جائے گا تو اس کے اندر موجود ہر مضمون کو درست ماننا پڑے گا۔ لہذا کافروں کا برا انجام، میدان محشر میں ان کی ذلت، جہنم میں ہمیشہ کے لیے ان کا عذاب، پھر جب اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے گا کہ سب حق ہیں تو دل میں خوف پیدا ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایمان لے کر نہیں آتے، اگر ہم کفر کو نہیں چھوڑتے تو ہمارا انجام بھی ایسا ہوگا، تو پھر یہ چیز اسلام کو قبول کرنے کی طرف مائل کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، آج بھی چیلنج باقی ہے اور قائم ہے اور قیامت تک رہے گا، ہر کافر کے لیے چیلنج ہے کہ وہ لے کر آئے اس کی مثل کوئی آیت بنا کر انشاءاللہ نہیں لا سکتا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
پہلے اس کا ایک تمہیدی مضمون کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ تم سرکشی کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی اصل سے نہیں بنائے گئے؟ ام ہم الخالقون، یا وہی بنانے والے ہیں؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ بتاؤ کیا تم نے خود سب کچھ بنایا ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں. اچھا بتاؤ کیا تم بغیر کسی چیز کے بنیاد رکھے تم بن گئے؟ یعنی کسی نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، کسی چیز سے پیدا نہیں ہوئے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ہماری اصل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم خود بنانے والے نہیں اور تمہیں کسی اصل شے سے کسی کو ایک چیز کو تمہاری بنیاد اور جڑ بنایا گیا، اس سے تم عارض وجود میں آئے، تو یقینی سی بات ہے کہ بنانے والا کوئی اور ہوگا. اس نے اس اصل سے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پھر رب کے وجود کو تسلیم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اسے اپنا خالق و مالک مانو. اور خالق و مالک ماننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار کر لو کہ ہاں اللہ ہے، وہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. بلکہ جب تم اس کا اقرار کر لو گے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، تو پھر اس کے حکم کو بھی ماننا ہوگا، اور جن چیزوں سے وہ منع کر دے ان چیزوں سے رک جانا ہوگا. لہٰذا پھر بت پرستی بھی ترک کرنی ہوگی، نبی کو نبی ماننا ہوگا، قرآن کو اس کی پاکیزہ کتاب مان کر قرآن کے مضامین پر ایمان لانا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کویسچنز کر کے ان کو عاجز اور بے بس کر دیا، اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے. اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سوالات ہر کافر کی طرف متوجہ ہیں، وہ جواب دے کر بتائے، وہ جواب نہیں دے سکے گا. ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے بولو ہاں. اگر نہیں کہتے کہ نہیں ہم نے پیدا نہیں کیا، تو پھر کس نے پیدا کیا بتاؤ؟ تمہارے بتوں نے؟ نہیں. تو پھر یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی موجود ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے. تو وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے وہ کتنی عظیم ذات ہوگی، تو پھر اس کا کہنا کیوں نہ مانا جائے، اور اس کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کیوں کی جائے؟ یہ اپنے ذہن میں تصور لے کر آؤ، سوچو، تو سیدھی راہ تمہیں حاصل ہو جائے گی. بل لا یوقنون، بلکہ انہیں یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ غور و تفکر نہیں کرتے ہیں. تفکر انہیں یقین کامل کی طرف لے کر نہیں جاتا ہے. اگر یہ تفکر کر لیتے، یقین حاصل کر لیتے، تو کبھی بھی نبی کریم کی مخالفت نہ کرتے. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ حاکم اعلیٰ ہیں؟ کیا ایسے حاکم اعلیٰ ہیں؟ یعنی پھر کویسچن کہ کیا تم ایسے حاکم اعلیٰ ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا؟ تو ایسا تو نہیں ہے. اور اگر تم حاکم اعلیٰ نہیں ہو تو کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں کہ جس طرح چاہو استعمال کرو اور تمہاری کوئی گرفت، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے، ان کے پاس تمام خزانے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پھر ایک عاجز بندے ہی ہو، تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی حاکم ضرور ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی. ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے کہ جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں. یعنی ایسا ہے کہ وہ زینہ لگا ہوا ہے آسمان تک، اس پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر اوپر جو آسمان پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ سن لیتے ہیں، اور انہیں سب پتہ چل گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی پیدا نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے، یا اگر آخرت ہے بھی تو جیسے دنیا میں ہمیں اللہ نے یہاں پہ انعام دیا وہاں پر بھی انعام دے گا اور ہم تم سے فوق ہی ہوں گے، یہی کافر کہا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی لمبا سا زینہ ہے جو آسمان پہ لگا کے وہاں کی باتیں سن لیتے ہیں، اور یہ تمام باتیں وہاں کی سنی ہوئی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اقرار کرو. نہ زینہ ہے نہ وہاں کی باتیں سنی، تو بتاؤ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ آخرت نہیں ہوگی، تمہیں ہی اعلیٰ درجے ملیں گے، وہاں پہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب تمہارے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. جب ثبوت نہیں ہے تو شاید فرمایا فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند تو لے کر آئے، کوئی واضح دلیل لائے. نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ بے سروپا باتیں ان کی اپنی عقل کی پیداوار ہیں، یہ شیطان کی طرف سے الہامات ہیں جن کو اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، یہ ان کے نفس کی شرارت ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پاتے اور اپنی زبان سے اس شرارت کو الفاظ کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ان کا رد ان کے پاس نہیں، اور جو باتیں یہ کہتے ہیں اس کا ثبوت ان کے پاس موجود نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی طرف مائل. ام لہ البنات ولکم البنون، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے رد فرمایا کہ ان کی عقلیں دیکھو کہ اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ بھی اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانتے بھی ہیں تو یہ بھی ایک ناانصافی کی بات ہے کہ خالق کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا جائے جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، اور اپنے لیے اسے پسند کریں کہ جو ان کو اچھی لگتی ہے. تو یہ بھی ایک بے مروتی کی بات ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ ان کی طبیعتوں میں سرکشی اور بے مروتی ہے.
ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں تو یہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ آپ ان سے بڑی اجرتیں طلب کر رہے ہیں اور یہ اجرت سے گھبرا کر پیچھے ہٹ کر کفر کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا معقول عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے لیے کفر کو اختیار کرنا جائز اور درست ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں، یعنی کوئی ایسی پوشیدہ باتیں ان کو معلوم ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کے تمام باتیں کہہ رہے ہیں، اگر ہیں تو بتائیے وہ پوشیدہ باتیں کہاں سے حاصل ہوئیں، اس کا حاصل کرنے کا ماخذ اور مقام کیا ہے، اس کو بیان کریں۔ کوئی نہیں، صرف اپنی عقل سے بے سروپا باتیں کرتے ہیں۔ ام یریدون کیدن، یا کسی فریب کے ارادے میں ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، تو کافروں ہی پر فریب الٹا پڑنا ہے، یعنی جو یہ فریب کر رہے ہیں الٹا انہی پر فریب پڑے گا اور یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی الہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ان کے پاس کہ اس کی یہ پناہ میں چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، انہیں جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا تو اللہ تعالیٰ گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ اب بالفرض کوئی یہ اتنے سرکش ہو چکے ہیں کہ کوئی بادل اگر عذاب لے کر ان کی طرف آئے گا نا، اور اے حبیب آپ ان سے کہیں گے کہ یہ عذاب لے کر آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ کوئی بادل ہے جو ہمارے لیے بارش لے کر آ رہا ہے۔ اتنے یہ سرکشی میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں، یقولو تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو تہ بے تہ بادل ہے، یعنی ایک دوسرے کے چڑھے ہوئے بادل ہیں جو بہت ساری بارش لے کر آ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس میں یہ بے ہوش پڑے ہوں گے۔ یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمعقلی کو بیان فرمایا اور ان کی سرکشی کا تذکرہ فرمانے کے بعد اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کی اس ناصحانہ اور پر اثر گفتگو کے باوجود ایمان کی سعادت حاصل نہیں کرتے تو بالکل اب آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور یا اس دن تک کے لیے کہ جب یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ قیامت قائم ہو رہی ہے اور وہاں یہ بے ہوش پڑے ہوں گے، جب ہوش میں آئیں گے تب ان کو واقعی ہوش آئے گا کہ کاش ہم دنیا میں نبی کی بات مان لیتے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ یہ مدد دیے جائیں گے۔ جو یہاں پہ یہ چرب زبانی استعمال کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ان مسلمانوں سے بھی خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بھائی اور بہن دینداروں کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان کی تیزی سے کام لیتے ہیں، کہ جب انہیں نماز کے بارے میں کہا جائے او جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، بتاؤ توفیق کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ اب سامنے والے کہتا ہے کہ نہیں، تو بس پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح سامنے والے کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس ڈیڑھ ہوشیار سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ بیچارہ نہیں بتا سکتا، لیکن سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے اس قسم کے طبقے نے چند مخصوص کراس کویسچن جمع کر رکھے ہوتے ہیں، جب کوئی نصیحت کرتا ہے 10 اس پہ سوال مار دیتے ہیں تو بیچارہ سامنے والا خود جھینپ مٹاتے ہوئے شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے نصیحت کرنے سے رک جاتا ہے۔ اس قسم کے چرب زبان لوگ نہ خود کسی کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ حلقہ احباب ٹوٹے اور ان میں سے کوئی شخص اس کی طرف مائل ہو جائے، لہٰذا وہ اکثر ان گروپوں پر کے لیڈر ہوتے ہیں اور حاوی ہوتے ہیں، اور مطلب جیسے اسکول کالج میں لڑکے لڑکیاں ٹولیاں بنا لیتے ہیں، آپ کوئی بیچارہ نصیحت کر رہا ہے تو ایک ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ تیز زبان، بہت زیادہ اپنے آپ کو حاضر دماغ سمجھتا ہے، وہ گویا کہ اب دفاع کرتا ہے کہ نہیں ہم شیطان اور نفس کا دفاع کریں گے، تم جو نفس و شیطان کے خلاف جنگ کر رہے ہو نفس و شیطان کو الگ رکھو، ہم نفس و شیطان کے سمجھ لو امام کے طور پر آ گئے، ہم ہیں رہنما، نفس و شیطان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ کتنی بری بات ہے کہ ایک شخص آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو
اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نظر انداز کر کے یہ کہیں کہ میں تو شیطان اور نفس کے پیغام کو عام کروں گا، نہ خود ہدایت قبول کروں گا اور نہ اپنے اس گروپ میں سے کسی کو ہدایت قبول کرنے دوں گا، کتنی بری بات ہے۔ لہٰذا میدان محشر میں پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ کوئی گلاب کے ہار تو گلے میں ڈالے نہیں جائیں گے، کوئی اعلیٰ تمغے تو دیے نہیں جائیں گے، وہاں پر اعلیٰ مقام پہ تو نہیں بٹھایا جائے گا۔ کیا یہ کام ایسے ہیں کہ اس پر کوئی انعام ملے آخرت کا؟ تو ذرا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا برا سلوک کر رہے ہیں، ہم دین کے خلاف خود مسلمان ہو کے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پیغام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ میں بغاوت اٹھا لیا، اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں؟ اس پہ اگر توجہ کی جائے تو بہت سے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، اس سے پہلے ایک عذاب ہے یعنی قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس میں ان کو شدید قسم کی تکلیفیں ہوں گی، کیونکہ سب تباہ ہو رہا ہوگا، چیزیں زمین آسمان پھٹ جائیں گے، اور اس میں انسان بھی کیسے پرخچے اڑ رہے ہوں گے آپ اندازہ کریں۔ تو ان کے اوپر پہلے بھی ایک عذاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر کو خبر نہیں ہے۔ خبر نہیں کا مطلب بعضوں کو تو خبر انہوں نے حاصل کرنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی، بعضوں کو معلوم ہے لیکن سوچنے غور و تفکر کرنے کا وقت نہیں ہے، بعضوں کو غور و تفکر کی توفیق بھی مل گئی لیکن ایمان کی راہ میں ان کا باطن رکاوٹ بنتا ہے، نہیں بس میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ کیوں نہیں قبول کرتے؟ جب سب کچھ آپ کا ذہن تسلیم کر رہا ہے، عقل تسلیم کر رہی ہے، تو حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ آپ کے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، کفار کے خاندان سے، لیکن ہمت کر کے مسلمان ہوئے، ان کو کس نے کیا بگاڑ دیا؟ زیادہ زیادہ تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑی سی تکلیف، پریشانی، کچھ لوگوں کی مخالفت، بس اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی ثابت قدمی لوگوں کی زبان کو بند کر دیتی ہے، پھر اس ثابت قدمی کے جواب میں اللہ کے حاصل ہونے والے انعامات اس پہ خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر صبر فرمائیے، یعنی ثابت قدم رہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام بیان فرمائے یعنی تبلیغ دین کا، ان کو نصیحت کرنے کا، آپ اس پر ثابت قدم رہیے اور استقامت سے ان کو تبلیغ دین کرتے رہیے۔ مانیں تو نجات پائیں گے، نہیں مانتے تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، یعنی تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، آنکھوں کے ساتھ ہو، یعنی ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، یہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے ان میں زور و قوت کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود رب کریم فرما رہا تھا۔ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ کھڑے ہوں، یعنی جب آپ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی ثنا پڑھنا مراد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو، یعنی رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی کو بیان کرو، یعنی اٹھ کر نماز وغیرہ پڑھو، اور تاروں کے پیٹھ دیتے، یعنی جب سحری کا سا وقت آ جائے کہ تارے اب جانے کے قریب ہو جائیں، اس وقت اٹھ کر نماز وغیرہ ادا فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔